بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، بانسا کھار دمہ کے لیے، کھانسی کے لیے، دانتوں کے کیڑوں کے لیے، یہ بانسا فارسی کے اندر اس کو بانسا کہا جاتا ہے، ہندی کے اندر اس کو بانسا کہا جاتا ہے، اور اردو کے اندر ہمارے ہاں یہ اس کو اڑوسا کہا جاتا ہے۔ بانسا اور اڑوسا، آپ اس کا پورا پودا لے لیں، سارے کا سارا پودا آپ نے لینا ہے، یعنی پھل ہے، پھول ہے، لکڑی ہے، جڑ ہے، اور سارا لے کر آپ کاٹ کر اسے دھوپ کے اندر خشک کر لیں۔ جب اچھی طرح یہ خشک ہو جائے، آپ نے دیکھا کہ یہ گیلا نہیں ہے، خشک ہو گیا ہے، تو آپ مٹی وغیرہ سے پاک جگہ، صاف جگہ، یا کسی بڑی کڑائی کے اندر بھی جہاں آپ مناسب سمجھیں، اس بانسا کو آپ نے جلانا ہے، تاکہ اس کے اندر کوئی مٹی وغیرہ شامل نہ ہو جائے، کوئی ریت وغیرہ شامل نہ ہو جائے۔ جگہ اگر ہے تو پاک صاف ہو، نہیں تو کڑھائی وغیرہ میں ڈال کے اسے جلا لیں، اور کسی چیز کی اس کے اندر آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ اور جب آپ دیکھو گے کہ بانسا کی راکھ جو ہے وہ بالکل ٹھنڈی ہو گئی ہے، تو آپ نے ایک حصہ یہ اور 16 حصہ پانی کے اندر، مثلاً یہ راکھ آپ کے پاس 1 kg ہے، تو آپ نے 16 kg پانی کے اندر اس کو ڈال دینا، اور اگر 1 پاؤ ہے تو 16 پاؤ کے اندر 1 شرانگ ہے تو 16 شرانگ کے اندر آپ نے پانی کے اندر بھگو دینا ہے، اور اسے جو وہ آپ نے 4 دن بھگوئے رکھنا ہے، لیکن لکڑی کے ساتھ ہے۔ اس کو آپ نے دن میں 3 دفعہ اچھی طرح ہلانا ہے، لکڑی وغیرہ سے اچھی طرح ہلا لیں، اور ہلانے کے بعد 3 دن جب گزر جائیں گے، 4 دن جب گزر جائیں گے، تو آپ اس کا اوپر والا پانی نتھار لیں، تاکہ اس کے نیچے جو تلچھٹ ہے، جو پھوک ہے، جو راکھ ہے، وہ پانی کے اندر شامل نہ ہو جائے۔ لیکن پھر بھی آپ نے کپڑے میں سے اس کو چھاننا ہے، بننا ہے۔ تو چھاننے کے بعد آپ نے اس کو آگ پہ رکھ کے ہلکی آگ نیچے جلاؤ گے، اور وہ آگ کی وجہ سے یہ پانی خشک ہوتا رہے گا، حتیٰ کہ پکاتے پکاتے پورا پانی خشک ہو جائے، اور کڑھائی مذکورہ، لیکن کڑھائی جس میں آپ یہ پانی بعد میں بننے کے بعد پکاؤ گے، وہ بڑی پاک صاف اور شفاف ہونی چاہیے، گندی میلی کچیلی نہیں ہونی چاہیے، صاف ستھری کڑھائی ہونی چاہیے۔ تو جب کڑھائی کے اندر ڈال کے آپ جب پکاؤ گے، تو پانی آخر کار خشک ہو گئے، اس کڑھائی کے اندر، اس کے پیندے کے اندر آپ دیکھو گے کہ جب وہ کھار جم گئی ہے، یعنی سفید آٹا سا آپ کو محسوس ہوگا، آپ اسے اتار کے رکھ لیں۔ یہی کھار بانسا ہے، یہی کھار اڑوسا ہے، لیکن جس بوتل کے اندر آپ ڈالو گے، اس بوتل کا ڈھکن جو ہے وہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ تو آپ رکھ لو اسے سنبھال کر، 1 رتی سے 4 رتی تک، 4 رتی آدھا ماشا، اور 1 رتی ماشے کا چوتھائی حصہ آپ ارکے گاؤ زبان کے ساتھ ہیں۔ ارکے گاؤ زبان جب وہ 1 کپ کافی ہے، جب وہ آپ استعمال کروائیں، تو انشاءاللہ العزیز اس کی ہفتہ بھر کی خوراک سے، ہفتہ بھر کے استعمال کرنے کی وجہ سے، یہ جو دمہ پرانا ہے، یہ جو کھانسی ہے، یہ جو دمہ بلغمی ہے، اور بلغمی جو وہ ریشے والی بلغمی کھانسی ہے، یہ ساری کی ساری دور ہو جائیں گی۔ اور اگر کسی آدمی کے دانتوں کے اندر کیڑا لگا ہوا ہے، کیڑا تنگ کر رہا ہے، تو آپ اس منجن جو وہ اسی کھار کو آپ لے لو گے،
اور اسی مقدار کے اندر نمک کالا والا یا سفید والا ڈال کے دانتوں پہ اچھی طرح ملیں، اور اچھی طرح ملنے کے بعد جو تھوک پیدا ہوگا منہ کے اندر اسے تھوکتے رہیں۔ آپ دیکھو گے کہ کیڑے بھی ختم ہو جائیں گے اور دانتوں کا درد بھی ختم ہو جائے گا، اور دیگر امراض جو ہوتے ہیں یعنی کیڑا لگنا، دانتوں کے اندر جب وہ درد ہونا، پایوریا ہونا، لسا کا پیدا ہونا، جو بھی دانتوں کے اندر تکلیف ہوگی وہ انشاءاللہ العزیز بانسا کی کھار کی وجہ سے دور ہو جائے گا۔ کوئی آدمی اگر یہ بنا سکتا ہو تو اسے بنا لے، اور بنا کے جو حکمہ شہروں کے اندر رہتے ہیں وہ اس طرح کی محنت مشقت نہیں کر سکتے، آپ انہیں سپلائی بھی کر دیا کریں گے، انشاءاللہ العزیز اس کا اچھا آپ کو معاوضہ بھی مل جایا کرے گا۔ سمجھ آ جائے تو استعمال کریں اور کروائیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔